اکثر لوگ جو ہیں وہ اڈیسی کی منظر نگاری کی بڑی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، لیکن میں میر انیس کے وہ بند جو کہ ناصر کاظمی نے انتخاب کیے ہیں، یہاں جنگ کی ذرا منظر نگاری دیکھے گا کہ گھوڑے کو اڑاتے جو سواروں کے پروں پر، نال اس کے مہنوں سے چمکتے تھے سروں پر، جب چاہتے تھے وار کو روکیں سپروں پر، ایک برق غضب گرتی تھی بیداد گروں پر، اڑ جاتی تھی گرتی تھی نکل جاتی تھی سن سے، سر تن سے سپر ہاتھ سے اور روح بدن سے، تلوار پڑی شاہ کے جس دشمن دین پر، بختر کو جو کاٹا تو وہ ٹھہری نہ زمیں پر، گردن سے لگی سینے پہ اور سینے سے زیں پر، اسوار تھے گھوڑوں پہ تو گھوڑے تھے زمیں پر، تاشور کے اعجاز ہے یہ ضرب نہیں ہے قہر خدائے دو جہاں حرب نہیں ہے، بجلی سی جو گر کے وہ صف جنگ سے نکلی، فریاد کی آواز دل سنگ سے نکلی، اسوار کے سر پہ جو پڑی تنگ سے نکلی، سینے میں در آئی تو عجب رنگ سے نکلی، چھوڑا جسے مقتل میں لہو چاٹ کے چھوڑا، پایا جسے اس تیغ نے سر کاٹ کے چھوڑا، جس شامی کے شانے پہ پڑی شان نہ جدا تھا، پہنچے تلک آہ پہنچی دستان نہ جدا تھا، تکبیر جدا نعرہ شیران نہ جدا تھا، اپنوں سے ہر ایک صورت بیگان نہ جدا تھا، اس جنگ میں بھائی کو نہ بھائی کی خبر تھی، ہاں تھی تو سر و تن کی جدائی کی خبر تھی، گل فوج میں تھا حیدر صفدر کی دہائی، اللہ کی فریاد پیغمبر کی دہائی، مارو نہ ہمیں حضرت شبر کی دہائی، اکبر کی دہائی علی اصغر کی دہائی، عاجز ہیں علی کے سر مجروح کا صدقہ، اب رحم کرو فاطمہ کی روح کا صدقہ، ناگہا صدا آئی نبی کی کہ میری جان، اس ہاتھ کے اس ضرب کے اس تیغ کے قرباں، دشمن کے بھی مشکل کو تمہیں کرتے ہو آساں، امت پہ کرو رحم کہ مجھ پر ہے یہ احسان، خالق سے دم راز و نیاز آیا ہے بیٹا، سجدے کو جھکو وقت نماز آیا ہے بیٹا، کہ سنتے ہی سب اسلحہ حضرت نے اتارا، اور گھوڑے سے اترا اسد اللہ کا پیارا، تھے دور جو قاتل انہیں اس طرح پکارا، اب ہاتھ کسی پر نہیں اٹھے گا ہمارا، سر دینے کو موجود امام دو جہاں ہے، بھیجو اسے خنجر ہے کہاں شمر کہاں ہے۔ تو یہ منظر نگاری جنگ کی ہمارا ایک طرح سے اوڈیسی سے بھی بلند یہ کام ہے جو کہ میر انیس کا ہے۔ اسی طرح میں کچھ اور یہاں پہ جو ہے بند پڑھنا چاہوں گا جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی منظر نگاری جو ہے وہ کس طرح کی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ دشت غام نور خدا کا ظہور، اب ذرا اس کی منظر نگاری دیکھیے کہ دشت غام نور خدا کا ظہور ہے، ذروں میں بھی روشنی تجلی طور ہے، ایک آفتاب رخ کی ضیا دور دور ہے، کوسوں زمین عکس سے دریائے نور ہے، اللہ رے حسن طبقہ عنبر سرشت کا، میدان کربلا ہے نمونہ بہشت کا، حیران زمیں کے نور سے ہے چرخ لاجورد، ماند کہربا ہے رخ آفتاب زرد، ہے رو کش فضائے ارم وادی نبرد، اٹھتا ہے خاک سے تت کے نور جائے گرد، حیرت سے حاملان فلک ان کو تکتے ہیں، ذرے نہیں زمیں پہ ستارے چمکتے ہیں، ہے آب نہر صورت آئینہ جلوگر، تاباں ہیں مثل چشمہ خورشید ہر بھنور، لہریں باسان برق چمکتی ہیں سر بسر، پانی پہ مچھلیوں کی ٹھہرتی نہیں نظر، یہ آب و تاب ہے کہ گوہر آب ہیں، دریا تو آسماں ہے ستارے حباب ہیں، پھیلا جو نور مہر امامت دم زوال، ذروں سے وہاں کے آنکھ ملانا ہوا محال، سارے نہال فیض قدم سے ہوئے نہال، اختر بنے جو پھول تو شاخیں بنی حلال، پتے تمام آئینہ نور سے ہو گئے،
صحرا کے نخل سب شجر طور سے ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں کہ منظر نگاری انیس کے ہاں ہر ایک دنیا کے بڑے شاعر سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اس طرح کی منظر نگاری جو ہے وہ اردو شاعری میں تو خاص طور پہ، بلکہ دنیا کی شاعری میں بھی آپ کو جو ہے نا اس کی مثالیں ملنا جو ہے مشکل ہے۔ مثلا غل آمد عباس کا ہے فوج ستم میں، تو اس بند سے میں پڑھتا ہوں کہ تھا نعرہ زنا فوج میں یوں شمر ستم غار، ہاں غازیوں ہاں نہر سے ہوشیار خبردار، کھینچے ہوئے تلواریں رہو جنگ پہ تیار، آتا ہے وغا کو خلف حیدر قرار، بڑھ بڑھ کے نہ عباس سے خوش اوقات سے لڑنا، اس شیر سے لڑنا تو ذرا گھات سے لڑنا، حاضر ہوا شبدیز علمدار دلاور، جس طرح دلہن آتی ہے پہنے ہوئے زیور، وہ ساز کا عالم وہ گندھیں چوٹیاں یکسر، پٹھوں پہ بھلی لگتی ہیں کیا آہنی پاکھر، پانی جو نہ پہنچاتا بہم تشنہ دہاں کو، غصے سے جب آتا تھا دہانے میں زباں کو، القصہ چڑھے گھوڑے پہ عباس علمدار، بجلی کی طرح کوند گیا دشت میں رہوار، وہ چاند سی صورت وہ چمکتے ہوئے ہتھیار، سر تب قدم دبائے حیدر کرار، تکتے تھے عدو بازوئے شاہ مدنی کو، گل تھا کہ علی آئے ہیں خیبر شکنی کو، یہ ذکر ابھی تھا کہ سواری نظر آئی، پنہا ہوئی گرد اور کئی باری نظر آئی، شان چمن قدرت باری نظر آئی، آمد اسد اللہ کی ساری نظر آئی، آتا تھا چری ڈالے ہوئے گھوڑے کو رن میں، تھیں پھولوں کی لپٹیں کہ چلی آتی تھی بن میں، نور رخ عباس سے صحرا ہوا معمور، خورشید فلک شرم سے تھا ابر میں مستور، سائے کی جگہ دھوپ تھی اور دھوپ کی جا نور، اشجار بیابان ستم تھے شجرے طور، ذرے کا بھی تھا اختر اقبال چمک پر، کرتے تھے حقارت سے نظر شمس فلک پر، بیت ابروں کے مطلع دیوان علی ہے، اس دیدہ حق بھی پہ فدا جان علی ہے، نرگس ہے مگر نرگس بستان علی ہے، اس پر وہ تصدق ہے جو قربان علی ہے، زیبا ہے اگر کعبہ ایمان انہیں کہیے، اگر کہیے تو سرچشمہ عرفاں انہیں کہیے، ہے زور علی ہر رگ و ریشے میں ہمارے، کٹتا ہے پہاڑ ایک ہی تیشے میں ہمارے، شیر آ نہیں سکتا کبھی بیشے میں ہمارے، ثابت قدمی آئی ہے پیشے میں ہمارے، اور دیکھیں تو ہم اس تیغ شرر دم کو تو روکیں، دریا کو تو روکا ہے بلا ہم کو تو روکیں۔ یعنی اس طرح کی منظر نگاری بہت سارے جو کلاسیکل جو شاعری ہے اس میں آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی کہ اتنی تفصیل کے ساتھ جو جنگ کا منظر ہے اگر کسی نے جو ہے وہ کھینچا ہو، یعنی بہت لازوال جو ہے اردو میں میر انیس کا یہ کام ہے۔ یعنی ایک چیز آپ کسی ایک پہلو کو بھی اگر اس کی لے لیں تو اس پہ پورا جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ پورا مضمون لکھے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شروع میں خود ہی لکھتے ہیں نا اپنے میراثی کے حوالے سے، یعنی اس مرثیے کے حوالے سے کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ میں جو یہ کام شروع کرنے والا ہوں جس میں میں جو ہے یہ سارا واقعہ جو ہے منظوم کرنے والا ہوں، تو یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی ادھر کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے، اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری، ہر نخل برو مند ہے یا حضرت باری، پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری، وہ گل ہوں عنایت چمنے طبائے نقو کو، بلبل نہ بھی سوگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو۔ یعنی میں اس طرح کے مضامین، اس طرح کا کرافٹ پیدا کروں کہ کوئی اس سے پہلے کسی شخص نہ دیکھا ہو۔ غواص محبت کو عطا کر وہ لا عالی،
ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی، ایک لڑی نظم ثریا سے ہو عالی، عالم کی نگاہوں سے گرے قطب شمالی، سب ہوں دور یکتا نہ علاقہ ہو کسی سے، نظر ان کی یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے، بھر دے در مقصود سے اس درج دہاں کو، دریائے معنی سے بڑھا تب آئے رواں کو، آگاہ کر انداز تکلم سے زباں کو، عاشق ہو فصاحت بھی وہ دے حسن بیاں کو، تحسین کا سماوات سے گلتاب سمک ہو، ہر گوش بنے کان ملاحت وہ نمک ہو۔ اور یہ آخری تو بند جو ان کا ہے، جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں، یہ تو کہہ لیجیے کہ ان کی واقعی ہی ایک پورا انیس کو وہ بیان کر دیتا ہے کہ انیس کیا کرے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں۔ یعنی گلدستہ معنی جو ہے، معنی تو وہی ہیں، تو ان کو نئے ڈھنگ سے، یعنی ایسا نہیں کہ کربلا پہ اس سے پہلے انیس سے پہلے، میر انیس سے پہلے جو ہے کلام نہیں کیا گیا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نئے ڈھنگ سے مانوں۔ اور یعنی ایک پھول کا مضمون، پھول ایک مضمون ہے، اس کو اتنے ڈھنگوں سے باندھوں، بالکل نئے ڈھنگ سے، یعنی کہ اس میں ایسے معنی پیدا کر دوں کہ جو اپنے آپ میں نئے ہوں، مضمون چاہے پرانا ہو لیکن اس میں نئے معنی ہوں۔ تو یہ لگتا ہے ان کی دعا جو ہے یقیناً قبول ہو گئی ہے، اور اسی کا فیضان ہے کہ ہمیں جو ہے پوری یہ جو انیس کے مرثیے ہیں ان میں ایک انفرادیت جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، نہ صرف اردو شاعری بلکہ دنیا کے کسی بھی بڑے اس شاعر کو اگر آپ لے لیں جو کہ جنگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، تو ہم اردو زبان کی طرف سے بہت آسانی سے میر انیس کا نام جو ہے ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی اس طرح کا شخص ہے کہ جو اتنے ڈھنگ سے جو ہے اور اتنے جو ہے وہ طریقہ کار سے جو ہے وہ مضامین میں فروانی بھی پیدا کر رہا ہے اور معنی بھی پیدا کر رہا ہے۔ تو کرافٹ میر انیس کا اس طرح کا ہے جیسے کوئی بہتا ہوا دریا ہو، جیسے کوئی طبیعت جو ہے جھرنے کی طرح پھوٹ بہی ہو۔ تو ہمیں جو ہے وہ انیس کو جو ہے وہ اپنے اردو ادب کی روایت میں نہیں بھولنا چاہیے، اور یقین ہے مجھے کہ میر انیس جو ہے ان کے مرثیے جو ہیں جب تک سانحہ کربلا جو ہے اور اس کی یاد زندہ ہے، اردو کی روایت میں میر انیس زندہ رہیں گے۔ شکریہ۔